اللہ کر رہے ہیں۔ دوسری آیت پڑھ رہا ہوں کہ دوسری وَقَالَ الَّذِي اس منظر کو دیکھیں گے وہ جھوٹے پیر، وہ کہیں گے لو بھی آج تو کمال ہو گیا، ان سے ہم نے امید لگائی تھی، یہ آج الٹا ہم پہ ہی تبرہ کر رہے ہیں۔ اب ان کو جب تبرہ ہوتا دیکھیں گے تو یہ جو مرید ہیں ان کے ماننے والے وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالَ دوسری آئے وَقَالَ الَّذِي نَتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، اے کاش ہمیں اس دنیا میں جانے کا ایک موقع مل جائے، ایک موقع، تو پھر ہم وہاں پر جا کے ان لوگوں پہ ایسے ہی تبرہ کریں گے جیسے یہ آج ہم پہ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ جا کے اب دو آیتیں ہیں اور دونوں میں تبرہ ہے۔ اب تم کہتے ہو تبرہ کیا نہ کرو، قرآن کہتا ہے تبرہ چھوڑا نہ کرو۔ بھئی یہاں نہ کیا، یہاں نہ کیا تو پھر وہاں کرنا پڑے گا۔ لیجیے آپ دو آیتیں، ان آیتوں کی ضمن میں جہاں رک جاتا، مگر آپ کے اذہان کو دیکھ کے میں نے محسوس کیا کہ اب مجھے روایت پڑھنی چاہیے، لیکن چپ رہو گے تو میں نہیں پڑھوں گا، میرا ساتھ دینا مکمل جس کی سمجھ میں آئے۔ اب میں محتاج ہوں آپ کے لیے، اپنے لیے، کہ میں وار سے قرآن سے پوچھوں کہ یہ تبرہ کرنے والے اور کروانے والے یہ ہیں کون؟ یہ ہیں کون؟ ہیں کون؟ ہیں کون؟ یہ جن پہ کیا جا رہا ہے اور جو وہ کر رہے ہیں، یہ تبرہ تبرہ جو ہوئے پڑے ہیں، یہ ہے کون؟ اب یہاں پر میرے 6ویں امام سے منقول روایت ہے، میرے امام فرماتے ہیں کہ جب محشر کا میدان ہوگا تو ایک ندا دینے والا یہ ندا دے گا کہ اَيْنَ خلیفۃ اللہ فی عرضہ، وہ حق کا خلیفہ کہاں ہے کہ جس کو میں نے زمین میں خلیفہ بنایا تھا۔ نہیں گھبرا گئے، ہر بندے کے ساتھ چاہیے مجھے جا کر چپ نہیں رہنا۔ وہ حق کا خلیفہ کہاں ہے جس کو میں نے زمین میں خلیفہ بنایا تھا؟ میرے مولا کہتے ہیں جب یہ ندا ہوگی تو محشر کے میدان میں آپ کے اور میرے مولا علی تشریف لائیں گے۔ ارشاد پروردگار ہوگا کہ دنیا میں جس نے علی کو اپنا امام مانا تھا وہ علی کے ساتھ مل کر وہیں چلا جائے جہاں علی جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ پہلی آواز ہے، اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ علی اپنے ماننے والوں کو لے کے جنت کی طرف چلیں گے، اور جب جنت کی طرف علی جا رہے ہوں گے تو پھر ایک ندا ہوگی کہ جس نے علی کو چھوڑا ہے، نہیں گھبرا گئے، جس نے علی کو چھوڑا ہے اور علی کو چھوڑ کے کسی اور کو امام بنایا تھا، وہ اسی کے ساتھ مل کر اسی جہنم میں چلا جائے کہ جہاں وہ جا رہا ہے۔ امام فرماتے اس منظر کو وہ جھوٹے مرید دیکھیں گے اور کہیں گے کاش دنیا میں چلے جائے اور ان جھوٹے نامردوں پہ ایسا ہی تبرہ کرے جیسے یہ آج ہم پہ کر رہے ہیں۔ استبرأ الذی نتبع من الذی نتبعوا، لہذا رہبر ایسا بنائیے، رہبر ایسا بنائیے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے کہ مرتے وقت بھی آؤں گا، قبر میں بھی آؤں گا، محشر میں بھی آؤں گا، میزان میں بھی آؤں گا، صراط پہ آؤں گا، جنت لے جاؤں گا، کوثر پہ لواؤں گا۔ رہبر ایسا بنائیے۔ اب کچھ لوگ آگے، بس اختتامی مراحل کی طرف میں تقریر پڑھ رہی ہے کہ کچھ لوگ آگے میرے رسول کے پاس، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، محشر کا میدان اور اتنا خوفناک میدان اور وہ پورے صراط کیا ہوگی؟ جواب سنو گے؟ رسول فرماتے ہیں بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ اب یہ بال ہے میرا، میں یہ کاٹ کے یہاں پہ اسے اگر آپ کو دکھاؤں تو نظر بھی نہیں آئے، نظر ہے کہ نہیں؟ نظر نہیں آئے، اتنا باریک ہے، تو اس بال سے وہ چل کے دکھائے۔ اب یہ کچھ بیٹھے تھے بس میں رسالت یا رسول اللہ، یہ تو نہ جانے والی بات ہو گئی، اب کون اتنی بڑی بات سے گزرے گا، اور پھر اگر گزر بھی گیا تو تلوار سے زیادہ تیز ہے، کٹ کے گر جائے گا۔
یا رسول اللہ آسانی پیدا فرمائیے کہ اتنی پولیس راج جو آپ فرما رہے ہیں باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، یا رسول اللہ کون گزرے گا؟ کہا سنو، من سرا، روایت پڑھ دوں؟ رسپانس دو گی تو روایت پڑھتا ہوں۔ رسپانس دینا ہے، ایک تو میرے سپیکر کا مسئلہ ہے مجھے یہاں پہ کہ یہ سپیکر آپ کا آواز آدھی پہنچاتا ہے، آدھی خود مجھے ہی لٹا رہا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ میں نے ابھی پوری آواز پہنچانی ہے اسی روایت میں۔ کون سی آواز؟ جاؤ جہاں جہاں تک آواز جاتی، جہاں جہاں تک میسیج جاتا ہے میسیج میرا کنوے کرنا۔ کون سی روایت؟ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی بڑی پولیس راج کون گزرے گا جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز؟ کہا سنیے، من شرع ان یمر علی الصراط کبرق الخاتم، جو یہ چاہتا ہے کہ پولیس راج پر سے بجلی کی تیزی کی طرح سے گزر جائے، توجہ پوری توجہ، جو یہ چاہتا ہے پولیس راج سے بجلی کی تیزی سے گزر جائے، وَيَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور جنت میں بغیر کسی حساب کتاب کے داخل ہو جائے، تو پھر وہ کیا کرے؟ اَيُّوَالِي وَسِيِّي وَخَلِيفَتِي وَوَزِيرِي عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، تو اسے چاہیے میرے وزیر، میرے خلیفہ، میرے جانشین علی بن ابی طالب سے محبت کرے۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، جو یہ چاہتا ہے علی سے محبت، علی سے محبت کرو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے حصے کا فضائل تمام ہوا، انشاءاللہ کبھی میں یہاں پھر آیا تو میں یہیں سے شروع کروں انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ مگر میں یہاں یہ پیغام ضرور پہنچانا چاہوں کہ دیکھو رہبر ایسا بناؤ، یہ دنیا ہے، یہاں یہ نہ دیکھیے گا کہ رستہ کیا ہے، رستے بہت ہیں دنیا میں، اور ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میرا رستہ سیدھا ہے۔ اب یہاں پر یہ ٹبہ سلطان پور کا علاقہ ہے، یہاں پر آپ اگر باہر جائیں اور لوگوں سے پوچھیں تو یہاں پہ آپ کو 100-200 پیر تو مل جائے گا، اور ہر کوئی کہے گا میرا رستہ سیدھا ہے۔ رستہ اس کا سیدھا ہے کہ جس کا رستہ رسول اور آل رسول تک جاتا ہے۔ پیر وہی سیدھا ہے جو رسول کی طریقے سے نہ ہٹے۔ دیکھیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں یہ چاہتا ہوں میرے حصے کا فضائل تمام ہے۔ دیکھیے یہ آپ بات یاد رکھیے گا۔ اب میں یہاں پہ چونکہ نقوی سادات بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے انوائٹ مجھے کیا، میں خود نقوی ہوں، تو آئیے آپ کے جد کا ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دوں اگر آپ، کیونکہ وقت تو کافی ہو گیا، اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کی موڈ ہے تو سنا دوں واقعہ۔ آپ کے جد کا واقعہ سناتا ہوں، مخدوم جہانیہ جہانیہ، آپ ان کے نام سے واقف ہیں، جن کے یہ نسل سادات یہاں پہ ملتان میں، اور آگے ان کا مزار بھی ہے۔ اب یہ جو ہے ایک وقت تھا کہ جب ان کا دور تھا نا، تو اس دور میں یہ حج پہ گئے۔ اس دور میں پیدل حج ہوتے تھے، اونٹ پہ سوار ہو کے، گھوڑے پہ سوار ہو کے جانا، اور انہوں نے 40 حج پیدل کیے ہوئے تھے، عام نہیں تھے، 40 حج۔ اور جب آخری دفعہ حج کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو وہاں ایک مجاور تھا میرے نبی کے روزے پہ، اور وہ مجاور کہنے لگا تیری تو شکل ہی شہیدوں والی نہیں، یعنی تھوڑا سا رنگ ان کا سانولا تھا۔ اب ہمارے ہاں ایک مشہور ہے کہ سید ہوئے تو سونا ہی ہوئے، تو اس سونے کا یہاں اللہ کی دین ہے، حسن اللہ کی دین ہے، مگر حسن سے سید کو نہ پہچانیے، سید کردار کا نام ہے۔ کردار سے دیکھیے کہ کون اپنے جد کی سیرت پہ ہے۔ جب اس نے کہا کہ آپ تو سید نہیں ہیں، انہوں نے کہا اچھا یہ میرے جد کا رسول کا روزہ ہے، اور اگر میں اپنے جد کو سلام بلاؤں اور سلام کا جواب بھی آئے تو پھر مانے گا؟
उसने कहा हाँ फिर मैं मानूंगा कि तू सैयद है। उन्होंने फौरन मखदूम जहानिया ने फौरन कहा अस्सलामु अलैका। जलालुद्दीन का वाकया, जलालुद्दीन सुरखपोश उनका वाकया का उन्होंने फौरन कहा अस्सलामु अलैका या जद्दी, ऐ मेरे जद रसूल आप पे सलाम हो। पलट के फौरन जवाब आया अलैका सलाम या इब्नी, ऐ मेरे बेटे तुझ पे भी सलाम हो। ये है सैयद। अब इनका जो वाकया है, ये बरसगीता को हिंद में हज करके वापस आ रहे थे तो एक जगह से गुजरे। वहां क्या हुआ कि मस्जिद बनी हुई है, वहां अजान हुई, मुख्तसर कर रहा हूं, वहां अजान हुई लेकिन नमाज पढ़ने कोई नहीं आया। नमाज पढ़ने कोई नहीं आया, अजान हुई, नमाज पढ़ने कोई नहीं आया। और ये जो खानदानी सैयद क्या होता है, पीर क्या होता है, ये बता रहा हूं। ये इन्होंने अपने मुरीदैन के साथ वहां नमाज अदा की और वहां उसके बाद वहां के गांव वालों को बुला लिया और कहा कि भाई आओ, मेरी बात सुनो, ये अजान हुई है, तुम लोगों ने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? कहा कि असल में बात ये है कि यहाँ पर एक और पीर रहता है और वो पीर कहता है कि नमाज नहीं पढ़नी। वाकया सुनना, तब वो पीर कहता है कि नमाज नहीं पढ़नी, नमाज तुम्हें माफ है। अच्छा जरा बुलाओ उसको, हम भी तो देखें नमाज तो रसूल को माफ नहीं हुई। तो हाथ के दाने को, नमाज अगर माफ होनी होती तो हुसैन को हो जाती, न कि नेजा पे भी। कि ये कौन सा पीर है जो लोगों को नमाजें माफ करवाता है? बुलाओ जरा। थोड़ी देर हुई, पूरा देहात इकट्ठा हो गया, मजमा बन गया, लोग बड़ी दूर देखेंगे एक नया पीर आया है। इधर वो झूठा पीर अपने मुरीदों के साथ आ गया, उधर मखदूम साहब अपने मुरीदों के साथ बैठे, दरमियान में लोगों का एक जम्मे गफीर है। अब यहाँ पर मुकालमा शुरू हुआ, बात वही मैशर वाले मैदान की याद रहे, पीर मुरीदों पे मुरीद वो कैसे उनका एक हिसाबिया ये भी है जो मैं बयान कर रहा हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने कहा, मखदूम साहब ने कहा अच्छा भाई बता तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता, और लोगों को भी मना किया हुआ है नमाज ना पढ़ो। उसने कहा दरअसल बात यह है कि मेरे पास जबरील आता है और जबरील ने आके मुझे कहा है कि नमाज नहीं पढ़नी। जो है जबरील आता है और उसने आके मुझे कहा है कि तूने भी नहीं पढ़ी, तेरे मानने वालों ने भी, माफ है तुम्हें, नमाज माफ है। उसने कहा मखदूम साहब कहते हैं अबे ये कैसा जबरील है कि करवानी थी माफ तो रसूल को करवाता, ये तुम्हें क्यों करवा रहा है? जरा उस जबरील को बुलाओ ताकि हम उससे पूछे कि तूने रसूल को माफ नहीं करवाई तो इनको क्यों करवा रहा है। कहा अच्छा थोड़ी देर गुजरेगी वो मेरे लिए खाना लेके आएगा। वो झूठा पीर कहता है वो मेरे लिए खाना लेके जबरील आएगा। थोड़ी देर गुजरी, हवा का एक हलूला सा बना और उस हवा के हलूले के दरमियान में से खाने का एक तश्त बरामद हुआ। उस पे रंग बिरंगे खाने फल वगैरह लगे हुए थे। वो झूठा पीर कहने लगा ये देखो ये जबरील मेरे लिए लेके आया है। मखदूम साहब चूंकि अल्लाह की नजर रखते थे इसलिए, और रगों में रसूल का खून था इसलिए कहने लगे ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। जैसे ही ये कलेमा दोहराए वो जो खाना था गंदगी में तब्दील हो गया। का बदबख्त वो जबरील नहीं था, वो शैतान था। वो शैतान था जो तेरे पास आके नमाज माफ है। तो मेरे दोस्तों बात करने का मकसद ये है कि जो आपको रास्ता अहले बैत से रोके ये न मानना, उसके लिबास में न जाना, उसको ये न देखना कि ये कितना बड़ा शख्स है तू। इसलिए मेरे मौला अली ने फरमाया था जंगे जमल में जब बड़े बड़े सामने थे, मैं कभी जंगे जमल बयान करूंगा, अब तो बहुत वक्त हो गया तो बयान हो नहीं सकती। एक बहुत बड़ी शख्सियत थी मुकाबले पे, तो इधर अली ने क्या फरमाया था जब कुछ लोग डर रहे थे, इब्ने अब्बास जैसे डर रहे थे कि या अली हम इनसे जंग करेंगे, का खबरदार शख्सियत को पहचान, हक को पहचानने के लिए शख्सियत को मेयार न बना, बल्कि शख्सियत को परखने के लिए हक को मेयार बनाओ। जहां हक है देखो हक की तरफ कौन आ रहा है
اور حق ہے علی. دیکھو کہ علی کی سیرت پہ کون ہے, علی کا چاہنے والا کون ہے, علی کا محب کون ہے, علی کی زندگی سے عمل نمونہ لینے والا کون ہے. فضائل کا حصہ بھی اور تبلیغ بھی آپ تک پہنچی. میرے دوستو یہ ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین اتنا مشکل دین بچایا ہے حسین نے کہ پورا گھرانہ قربان ہو گیا. کیا بچا تھا حسین کے پاس کربلا میں؟ آواز آتی رہی, حسین اکبر چاہیے کہا قربان, اصغر چاہیے کہا قربان, عباس جیسا بھائی چاہیے قربان, صحابہ چاہیے قربان, بہنوں کی چادریں چاہیے قربان. بہت زیادہ مصائب نہیں, انشاءاللہ پھر کبھی. مجھے وہ تعمیر تو یہ ہوا تھا کہ میں پوری مکمل شہادت حسین پڑھوں, مگر مجھے چونکہ واپس لاہور جانا ہے اور وقت بہت زیادہ ہو گیا, تو مجھے چند جملے عرض کرنے ہیں کہ دیکھیے یہ حسین وہ ہے جو کربلا کے میدان میں اس حالت میں کھڑا ہے سب کچھ قربان کر کے. جعفر جن کہتا ہے کہ میں آخری وقت میں حسین کے پاس جب حل منا سمیان سننا کی صدا بلند ہوئی نا, ہے کوئی جو حسین غریب کی مدد کرے, اس استغاثے کو سن کر تمام مخلوقات حسین کی مدد کے لیے آئیں. جن بھی آئے, حیوانات کے سردار بھی آئے, فرشتوں کے سردار بھی آئے. وہاں یہ جنوں کا سردار جعفر جن آیا اور آ کے کہتا ہے مولا حکم ہو تو اپنی فوج کے ساتھ ان پہ حملہ کروں. کہا نہیں, ہمارا مقام امتحان ہے, ہمارا مقام امتحان ہے. اس جعفر جن کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یوں تو غریب کا جسم اتنا زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے کہ 1950 زخم تھے غریب کے جسم پہ. دائیں کے زخم بائیں کے زخم نظر آ رہے تھے اور بائیں کے زخموں سے دائیں کے زخم نظر آ رہے تھے. مگر کہتا ہے حسین اپنے ہاتھ سے نا اپنے بازو کو بار بار دبا رہا ہے. بازو پہ ایک چھوٹا سا زخم ہے کہ جس کو حسین بار بار دبا رہا ہے. میں نے کہا مولا یہ آپ کے جسم پہ اتنے زخم ہیں, آپ ان زخموں کو نہیں دباتے, آپ اس زخم کو کیوں دبائے جا رہے ہیں؟ کہا جعفر تجھے معلوم نہیں, یہ صرف زخم نہیں ہے, اس زخم سے مجھے اصغر کے لہو کی خوشبو آتی ہے. جعفر یہ زخم اس وقت مجھے آیا تھا جب ملعون ہرملا نے اصغر کو تیر مارا تھا اور وہ تیر میرے بازو میں پیوست ہو گیا تھا. جعفر اس زخم میں میرے اصغر کا لہو ملا ہوا ہے. اجرکم من اللہ, مولا تمہارا پرسہ قبول کرے. یہ غریب حسین حل منا سننا کی صدا دے رہا ہے اور میں پوری شہادت نہیں پڑھتا. یہ 3 جملے یہ پڑھا جاتا ہے نا کہ قاتل آئے تھا, ایک نہیں 6 قاتل آئے تھے حسین کو مارنے, 6 قاتل آئے تھے. 3 سن لو, میں 3 پھر پڑھوں گا. 6 قاتل جب حسین زین سے زمین پہ آیا نا تو ادھر غریب حسین کھا کے کربلا کو ماں زہرا کی چوری سمجھ کے زین سے زمین پہ آیا. ادھر سکینہ چلی اور گھوڑوں کے ہجوم میں اب بابا حسین نظر نہیں آیا کہ اچانک بی بی نے ایک شامی سے پوچھا, یا شامی اے شامی حل رأیت ابھی, کیا تو نے میرا بابا دیکھا ہے؟ وہ کمینہ تیر کمان میں رکھتا ہے اور ایک پتھروں کے ڈھیر میں مار کے کہتا ہے جا وہ ہے تیرا بابا. آگے آگے تیر چلا, پیچھے پیچھے سکینہ کے جانے سے پہلے تیر حسین کے پہلے میں میرے سے ہو گیا. کہا بابا مجھے معاف کر دے, مجھے نہیں پتا تھا ظالم اس انداز سے جرم کرے گا. اجرکم من اللہ, مولا تمہارا پرسہ قبول کرے. ہر آگ اشکبار ہے میرے دوستو. حسین زین سے زمین پہ آئے, 3 قاتل نکلے حسین کو قتل کرنے کے لیے. بلکہ سن لینا, پہلا قاتل نکلا شراب پی کے حسین کے پاس آیا. یہ شمر باغ میں آیا ہے, میری طرف دیکھنا,
मुसाहिब में इधर उधर ना देखा करो। एक मच्छर के पर जितना आंसू आपकी आंखों में आ जाए, आपकी इबादत हो जाएगी। ये शिमर बाद में आया है, पहले ये 6 कातिल आए, उनमें से पहला कातिल जब आया है तो इसने कहा कि आज मैं हुसैन पे इतना जुल्म करूंगा कि हुसैन हमेशा याद रखेगा। ये कमीना आगे बढ़ा और 7 कदम के फासले पे खड़े होके इसने वही तीर जो असगर को मारा गया था वो कमान में रखा, हुसैन का पल्लू में 7 कदम के फासले पे इसने तीर मारा। तीर का लग रहा था हुसैन का जसद था का अम्मा तेरे पहलू पे दरवाजा गिरा था, मेरे पहलू पे तीर लगा। अजय को बोला तुम्हारा गुस्सा कबूल करे। ये देखना था कि दूसरा कातिल आया, कहता तुझे कत्ल करने का तरीका नहीं आता। आज मैं हुसैन पे ऐसा जुल्म करने वाला हूं कि हुसैन हमेशा याद रखेगा। ये कहना था, मुझे माफ करना। ये कमीना आगे बढ़ा, इसने करबला की गरम रेत से पत्थर उठाए, हुसैन की पेशानी पे मारे, पेशानी जख्मी हो गई, लहू का फवारा गरीब की दाढ़ी में। अल्लाह अकबर, बड़ा मकबूल कर यह हाल खुआना ना करना, मातम करते हो। और अब ये तीसरा कातिल निकला, ये कहता है तुम दोनों को जुल्म करने का तरीका नहीं आता। आज मैं हुसैन पे ऐसा जुल्म करूंगा, हुसैन कब्र की दीवारों का निगाह रखेगा। ये कमीना आगे बढ़ा और आगे बढ़ के न इसने तीर उठाया है न तलवार उठाई है। इस कमीने ने अपना एक नजस हाथ